نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ایک میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر نظر آ رہی ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے نظر. وقتی داشت خودش رو توی آب رودخونه تماشا میکرد بوفالو بهش گفت شتر میبینی که چقدر زشتی؟ تو زشتی، زشت کا کیا مطلب ہے؟ زشت، یہ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں آ رہی ہے سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. زشت کا کیا مطلب ہے؟ زشت جی، یہ بھی اس نے بولا نا کہ میبینی چقدر زشتی. نو آئیڈیا. زشت یعنی اگلی. یاد نہیں آ رہا. اگلی بس ہوئے. خیلی زشتی با اون پاهای بیریختت. سنجاب گفت شتر یه نگاه به اون دندونای زشتت بکن. گاو گفت شتر چقدر کهان زشتی روی پشتت داری. فیل گفت چه گردن زشتی داری و با اون لبهای زمخت و چشمای هم اومدت چقدر قیافه بدترکیبی داری. تا حالا همچین موجود زشت و بیریختی به عمرم ندیده بودم. اینجا بود که شتر فهمید هدف از این مهمونی چی بوده. حالا نوبت شتر بود که همون حس بد و ناراحتی رو که همیشه خودش برای حیوونا ایجاد می‌کرد تجربه کنه. اون از کرده های خودش پشیمون شد و احساس تأسف کرد و قسم خورد که دیگه این اشتباه رو تکرار نکنه. بعد از چند روز شتر با بقیه حیوونا دوست شد و از اون به بعد به خوبی و خوشی توی جنگل زندگی کردند. درسی که از این داستان میگیریم اینه که هیچ وقت عیبجویی دیگران رو نکنیم، چرا که مطمئناً ما هم عیبهایی داریم که دیگران میبینن. در کانال خب کیا ہوا اس میں؟ سر اس کا جو شروع والا پارٹ تھا وہ تو مجھے زشت وغیرہ اس میں تو مجھے کم ہی بہت کم ہی سمجھ آئی ہے، لیکن جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں کہ اس نے کہا کہ عیب جوئی دوسروں کی نہیں پھر اس نے کی دوبارہ اور وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. بالکل جی، یعنی پہلے پارٹ میں یہ جو کیمل تھا یہ دوسروں کو تنگ کیا کرتا تھا نا، تو اب جو ہے وہ اس پارٹ میں انہوں نے کیمل کو تنگ کرنا شروع کیا، تو پھر کیمل کو سمجھ آئی کہ بھائی یہ کام جو ہے ٹھیک. پیج نمبر بک 2 سر 121 تھا شاید. سر اس کے پیجز تھوڑے سے اس کا سیکوینس ٹھیک نہیں ہے، تو شاید اس وجہ سے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے 197
फिर आगे 195 शीरीन ये लिखा तो पेजेस ठीक चल रहे हैं लेकिन वो नंबर गलत लिखे हुए हैं। ये तो नहीं पढ़ा ना। ये नहीं पढ़ा। पीछे जी सर। خب سوال لطفا پاسخ دهید. راه مرکزی چند متر؟ راه مرکزی 6100 متر. 6100 متر. 6100 متر. خب خیلی خوب. سوال دو. این فروشگاه چند طبقه و چند نفر در اون کار میکنند؟ این فروشگاه 110 نفر در اون کار میکنند. چند طبقه است؟ 3 طبقه است. 3 طبقه. خیلی خوب. سوم. در کدوم طبقه یخچال، تلویزیون و مبل میفروشند؟ مبل. خوب. در طبقه اول. نه بالا نوشته باید باشه. خب دیگه در طبقه اول وسایل خونه یعنی مبلینا و در طبقه دوم خوراکی. بله طبقه اول یخچال، تلویزیون و مبل یعنی وسایل خونه میفروشند. خب 4. چه روزهایی این فروشگاه تعطیله؟ این فروشگاه به روز جمعه تعطیله. این تعطیل درسته. خب 5. بگو. خریدارها پس از انتخاب کالا چه کار میکنند؟ خریدارها پس از انتخاب کالا چیکار میکنند؟
کجا میروند که حساب کنند پول بدن. خریدارها پس از انتخاب کالا به صندوق میروند. صندوق. برای دادن پول مانند مثال بگویید. ما خوردن غذا مسواک زدن ما پس از خوردن غذا مسواک میزنیم. غذا. اونها ورزش کردن دوش گرفتن. اونها پس از ورزش کردن دوش میگیرند. دوش میگیرند. دوش گرفتن نهانا to take bath. پس از یعنی after it بعد میں. اور دو من و دوستانم خوردن غذا ظرف شستن. غذا شستن. من و دوستم پس از خانم پس از خوردن غذا ظرف میشستیم. میشویم. شستن کی فرسٹ فارم ہے میشوی. شین واو چھوٹی یہ تو ہو جائے گا ما میشویم غذا. من و دوستانم خوردن پس از خوردن غذا ظرف ما ظرف میشویم. سے صندوقدار گرفتن پول شمردن. صندوقدار پس از گرفتن پول میشمارد. آفرین او میشمارد. ما شستن دست غذا خوردن. ما پس از شستن دست غذا میخوردم. خوردم. What is the first form of خوردن؟ میخورد. کیا ہو جائے گا؟ میخورم. غذا میخورم. میخوریم. یہ نہیں ماں کا شناسا. ما بعد از شستن ما بعد از خوردن غذا دستها رو میشوییم ہونا چاہیے. ما بعد از نہیں ٹھیک ہے. ما بعد از شستن دست غذا میخوریم. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ میخوریم. میری آواز لیٹ پہنچ رہی ہے وہاں پر؟ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ لیٹ پہنچ رہی ہے میرے خیال میں نا. میرا جی آ گئی ہے. میرا تھوڑا سا کنیکشن کا مسئلہ ہے شاید اس روم میں. وہ میں نے روم چینج کیا ہے تو شاید اس وجہ سے. لیکن تو ایک بار ڈسکنیکٹ کر کے پھر کنیکٹ کر لیتے ہیں اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو. نہیں ابھی ٹھیک ہو گیا ہے. وہ تھوڑا سا ہو رہا تھا. کامل پنیت. جفت بسته جلد تومان بار نفر. پسرم یک بسته مداد رنگی دوازده تایی دارد. دوازده تایی یعنی 12 والا.
جس میں 12 ہوتے ہیں، 12 پینسل ہوتے ہیں، 12 پینسل. 12 تو دوازدہ تائی اس لیے لکھا گیا. دوازدہ ہوتا ہے 12، دوازدہ تائی 12 والا. اون فروشگاه چند نفر فروشنده دارد؟ نفر فروشنده دارد. فروشنده دارد. در اتاقتان چند بگو خوبه. چند جفت کتاب کے ساتھ جلد آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مثلا یہاں پر لگانا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ عام اسپوکن میں ہم جلد کا استعمال نہیں کرتے، لیکن یہاں پر کتاب کے ساتھ جلد آئے گا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یار اتاقتون چند جلد کتاب و مجلے هست. تو سر یہ مجلے کیا ہے؟ میگزین. مجلے از میگزین. اتاقتان کیا ہے؟ شما. شما. تو ہوتا ہے، اگر اتاقتو ہوتا تو پھر ہوتا اتاقت، ایک تے لگتی بس اتاق کے بعد. یہاں پر لگی ہے تے الف نون، تو تان شما کے لیے ہوتا ہے اور خالی تے تو کے لیے ہوتا ہے. در مغازه او 750 تومان کفش وجود دارد. پاسخ دهی. آیا 10,000 ریال 1000 تومانه؟ بله 10,000 ریال 1000 تومانه. در کشور شما چند میلیون نفر زندگی میکنند؟ در کشور ما 60 میلیون نفر زندگی میکنن یا 20 میلیون 20 میلیون 20 میلیون نفر زندگی 20 تو 1 میلیون اور نفر زندگی میکنند. طول عرض و ارتفاع کلاس شما چند متره؟ عرض و ارتفاع شما چند متر؟ سر طول لمبائی ہے. طول لمبائی، عرض چوڑائی، ارتفاع اونچائی. لینتھ ویڈتھ ہائٹ. کلاسما سد طول 50 عرض و یہ کیوں بولیں گے؟ کلاسما مثلا 5 متر، عرض کلاسما 3 متر اور ارتفاع کلاسما 3 متر ہے. سر ایک بار ڈسکنیکٹ کریں تاکہ میں وہ ذرا اس کو انٹرنیٹ کنیکشن پہ ذرا مسئلہ حل کروں. آواز کم اسٹاپ کر لیں اسے بھی، یا آپ ایگزٹ کریں اور ڈسکنیکٹ کریں تاکہ میں اسے تھوڑا سا میں ڈسکنیکٹ کروں یا آپ ایگزٹ کرتے ہیں؟ آپ ایگزٹ کر کے وہ نہیں جوائن کرتے؟
چلیں کچھ بہتر. سوال سے طول عرض و ارتفاع کلاس شما چند متر در کلاس ما طول نه در کلاس ما نہیں، طول کلاس ما 5 متر، عرض کلاس ما 3 متر، ارتفاع کلاس ما 3 متر ہے. طول کلاس ما 3 متر، عرض کلاس ما 50 متر، ارتفاع کلاس ما 11 متر. 11 چهار واحد پول در ایران ریال، در کشور شما چیست؟ واحد پول ما چیه؟ واحد پول ما روپیه. واحد پول ما روپیه. مانند مثال بپرسید. چند جلد کتاب روی میز ہے؟ دو جلد کتاب روی میز ہے. چند سیب روی درخت ہے؟ آفرین. 9 نه 9 سیب روی درخت ہے. 20 ریال روی جیب ہے. چقدر پول در جیب ہے؟ پیسوں کے لیے چقدر لگے گا؟ در یہ در جیب، جیب کے اندر نا. در جیب. اچھا چقدر کیوں لگا ہے؟ کیونکہ انکاؤنٹیبل ہے. ہمارے پاس جو کاؤنٹیبل چیزیں ہیں ان کے ساتھ چند لگتا ہے، اور جو کاؤنٹیبل نہیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ چقدر لگتا ہے. چقدر. کاف دال رے. چقدر فرس ہے؟ چند تا کورس. چقدر نہیں ہوگا. کورس کو تو آپ گن سکتے ہیں، ٹیبلٹ کو آپ گن سکتے ہیں. چند تا کورس در یہ پاکٹ ہاس. ایک پیکٹ میں یا ایک بستے میں، در یہ بستے ہاس. بستے بول رہے ہیں، پاکٹ بول رہے ہیں، بستے بول رہے ہیں. چند تا کورس در یہ بستے ہاس. بستے. چند تا کورس در بستے ہاس. ہم کہتے ہیں 10 ہیں. دا کورس در بستے. دو کلو. اول سوال بھیجو. سوال چند کلو سیب روی در بستے. در نائلون ہے. نائلون لفافہ. چند کلو سیب در نائلون ہے؟ 2 کلو سیب در نائلون. 2 کلو سیب در نائلون. چند نفر در استخره؟ 4 نفر.
4 نفر در استخر هستند. خب 4 نفر در استخر هستند. خب چند این بچه چند سال ساله است. این بچه چند ساله است؟ یعنی چند ساله؟ این بچه چند ساله؟ این بچه 2 ساله. این بکن. حرم حوزه علمیه کتابخانه کاخ موزه سینما بوستان یا پارک باغ وحش کنار نزدیک دور باز میکند. میبند یا میبندد. خب خیلی خوب. معنی میبند میبندد یعنی او میبندد. بستن، مصدرش بستن. خب معنیشو میدونی بقیه؟ کاخ و موزه و سینما اوکی است؟ حرم ये मकबरा जो होता है ज़ियारतगाह, जहाँ ज़ियारत करते हैं, इस तरह की जगह को कहते हैं. और हौज़े इल्मिये होता है जो ये रिलीजियस स्कूल जो होता है, मदरसे जो होते हैं, उसको कहते हैं. किताबखाने लाइब्रेरी. काफ महल को कहा जाता है. महल पैलेस. सफरी. موزه म्यूजियम. सिनेमा. बूस्तान इज पार्क. कागबाश इज जू. किनार यानी नजदीक, पास, किसी चीज के नियर. ये बच्ची गाड़ी के पास खड़ी है ना, तो हम कहेंगे ये बच्ची जो है किनारे माशी में. नजदीक, दूर. बाज میکند، باز کردن से आया. باز کردن یعنی کھولنا. میبندد بستن से आया یعنی بند کردن. کتاب فروشی. نمایشگاه. دادگاه. آرایشگاه. تعمیرگاه. کارخونه. خیاطی. عکاسی. داخل. خارج. میماند. برمیگرد. किताब फरोशी चीए. किताब बेचना नहीं है. किताबों की दुकान. किताब फरोशी किताबों की दुकान. तो नुमाइशगाह, एग्जीबिशन, मुख्तलिफ चीज़ों की एग्जीबिशन लगती है ना. दादगाह, अदालत. आराइशगाह, पार्लर वगैरह. हाँ, हेयर सैलून. तामीरगाह, मैकेनिक की शॉप. कारखाने.
یا مل وغیرہ. انڈسٹری مل ایگزیکٹلی. خیاطی خیاطی سلائی. ٹیلر شاپ. بھلے. ٹیلر شاپ. عکاسی. عکاسی فوٹوگرافی. داخل خارج. داخل اور خارج. داخل ہونا اور نکلنا. داخل یعنی اندر، خارج یعنی باہر. میمان کس چیز کا مصدر ہے؟ میمان. میمان ماندن. ماندن یعنی ماندن. رکنا، ٹھہرنا، بچنا. ان دونوں تینوں معنی میں آتا ہے. رکنا، ٹھہرنا یا بچ جانا. کھانے کا بچ جانا اس کو کہتے ہیں ماندن استعمال کریے. اور ماندن ٹھہرنا، رک جانا کہیں پر. اور 12ویں کے عرض کہاں سے ہے؟ برگشتن. لوٹنا. بزرگترین حوزه علمیه در شهر قم در این حوزه حدود 30,000 طلبه درس می‌خوانند. سب سے پرانا مدرسہ شہر قم میں ہے. اس مدرسے میں 3,000 طلبہ پڑھتے ہیں کی گنجائش پڑھتے ہیں. سب سے بڑا، بزرگ ترین یعنی سب سے بڑا. سب سے بڑا. اونند شناسه چیه؟ نون دال. مصدر خوندن. خوندن. دو کنار دریائے خزر یک کارخانه بزرگ ہے. در اون کارخانه کشتی و قایق می‌سازند. کارخانے. دریا کے نزدیک دریائے خزر کے دریا سمندر. خزر سمندر کے نزدیک. دریا یعنی سمندر فارسی میں. تو خزر سمندر کے نزدیک ایک پرانا کارخانہ ہے. بڑا. اس کا ایک بڑا کارخانہ ہے. اس کارخانے میں جہاز، بحری جہاز اور کائی چھوٹی کشتیاں بنتی ہیں. یہ سازن شناسه چیه؟ دال. مصدر سازی. ساختن. نام خوب سے پدرم گاهی من و برادرم را بر آی دیدن حیوانها به باغ وحش می برد. عبارت پدرم گاهی کبھی کبھار. ہمارے والد گاہی یعنی کبھی کبھار. سم ٹائمز. گاہی ہمارے والد اور ہمارے والد میں اور میرا بھائی کبھی کبھی زو میں جانور دیکھنے چلے جاتے ہیں. ہمارے والد کبھی کبھار مجھے اور میرے بھائی کو جانوروں کو دیکھنے کے لیے
زو لے جاتے ہیں. می برای شناسه چیه؟ دال. آفرین. مصدر چیه؟ بردن. آفرین، بردن لے جانا. خب 4. کشور لبنان نزدیک ایران و کشور کانادا از ایران دوره. لبنان ایران کے نزدیک ہے اور کینیڈا ایران سے دور ہے. آفرین. علی. ما برای زیارت خونه خدا به مکه میرویم و ده روز در اون جا میمانیم. ما برای زیارت خونه خدا به مکه میرویم و 10 روز در اونجا میمونیم. میں خدا کے گھر مکہ کی زیارت کرنے گیا. مکہ جاتا ہوں، میرویم جاتا ہوں اور میں وہاں 10 روز رکتا ہوں. میرویم شناسه چیه؟ یمی. مصدر رفتن. آفرین. میمونیم شناسه چیه؟ یمی. مصدر مانند. ماندن، اور بولنے میں ہوگا ماندن. موندن. 6. من ساعت 4 به کتاب خونه میروم 3 ساعت در اونجا میمونم و ساعت 7 به خونه برمیگردم. میں 4 بجے لائبریری جاتا ہوں. 3 بجے 3 گھنٹے 3 گھنٹے ہوگا. 7 سے 3 بجے ہوگا. 3 گھنٹے میں وہاں رکتا ہوں اور 7 بجے میں اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں. میروم شناسه میروم می. مصدر رفتن. برمیگردم شناسه برمیگردم میم. مصدر گذشتن. برگشتن. داود تعمیرکار لباس شویی. او هر روز ساعت 9 صبح تعمیرگاهش را باز میکند و 8 شب میکند و 8 شب میبندد. داؤد کپڑے دھونے والی فیکٹری میں جاتا ہے. داؤد کی کپڑے دھونے کی فیکٹری ہے. نہیں، تعمیر کار مکینک. کس کا مکینک؟ واشنگ مشین کا مکینک. داؤد واشنگ مشین کا مکینک ہے. وہ ہر روز صبح 9 بجے دکان جو ہے
Repair دکان shop. پہ جاتا ہے اور شام 8 بجے بند کرتا ہے. بند کرتا ہے. باز می کند شناسه باز می کند شناسه دال. مصدر مصدر باز کردن. باز کردن. بندد شناسه شناسه دال. مصدر بند کردن. بستن. بستن. است شناسه چیه؟ است تعمیرکار لباسشویی ہے. است شناسہ تو نہیں ہے ادھر. مصدر مصدر بودن. ایسا کیوں نہیں ہے؟ بودن کی فرسٹ فارم کے ساتھ نہیں لگے گا شناسہ. ہستم ہستی ہستیم ہستند یہاں تو لگتا ہے شناسہ. صرف فرسٹ صرف او کے ساتھ فرسٹ فارم میں پریزنٹ ٹینس میں او کے ساتھ بودن کے مصدر میں شناسہ نہیں لگے گا. یہاں پر ہونا چاہیے تھا داؤد تعمیرکار لباس شوئی حسد، لیکن دال نہیں لگا. ٹھیک ہے. اور قاضی نزدیک خونے ما بوستان کتاب فروشی خیاطی عکاسی آرائشگاه و تعمیرگاه یخچال است. میرے گھر کے نزدیک بوستان پارک، کتابوں کی دکان، خیاطی ٹیلر، عکاسی فوٹوگرافی، آرائشگاہ پارلر اور ریفریجریٹر کی دکان ہے. ریپیئر کی دکان ہے. نو ماهیها خارج از آب زندگی میکند یا داخل آب. ماهیها داخل آب زندگی میکند. مچھلیاں پانی کے سے باہر زندگی گزار سکتی ہیں یا پانی کے اندر. مچھلیاں پانی کے اندر زندگی گزار. زندگی میکنند شناسه چیه؟ نون دال. مصدر کردن. دا امویم نمایشگاه ماشین دارد. او در نمایشگاهش ماشین های مختلف میفروشد. امویم امو کہتے ہیں چاچو کو، چچا، امو. ٹھیک ہے. اور یہ جو یہ میم لگا ہے، آپ یہ کو بھول جائیں، ابھی میم لگا ہے تو اموم کا مطلب ہے میرے امو، امو من. یہ امو من کی جگہ امو یم لگایا ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ کو بھی بھول جائیں، آپ صرف سمجھے کہ میم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اور نمائش گاہش، لفظ جو ہے وہ ہے نمائش گاہ.
شین اس کے ساتھ کیوں لگا ہے؟ نمائشگاہ تو کی وجہ سے. وہ میں تو تے لگتا ہے. نمائشگاہ او، نمائشگاہ او. چچا کی بات ہو رہی ہے. ترجمہ تو میرے چچا کی نمائشگاہ گاڑیوں کی شو روم ہے. گاڑیوں کی شو روم ہے. ادھر نمائشگاہ ہے. وہ اپنی شو روم میں مختلف گاڑیاں فروخت کرتے ہیں. بیچتے ہیں. بڑی لوزہ شناس دال. لوزہ بادی مصدر فروختن. خوب بادی یازدہ. چلیے یوزہ یازدہ منو یازدہ منو دوستانم امروز برای دیدن فیلم حضرت مریم به سینما میرویم. منو دوستم امروز برای دیدن فیلم حضرت مریم به سینما میرویم. میں اور میرا دوست روز امروز آج سینما میں حضرت مریم علیہ السلام پر بنی فلم دیکھنے جاتے ہیں. دوازدہ پدر من قاضی و در دادگاه کار میکند. میرے والد جج ہیں اور وہ عدالت میں کام کرتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھیں. نہیں سر کوئی اس پہ سوال نہیں. ورک والی لسٹ کی بھی پریکٹس کریں اور جو ہماری ورک بک ہے اس پہ بھی تھوڑا بہت کام کیا کریں. اچھا ہم اگلے سیشن میں بک 1 کا ایگزام آپ سے لیں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے سر. ٹھیک ہے تو بک 1 کی طرح ریویژن کر لیجیے گا. اس کا ریٹن ایگزام ہوگا. وہ ریٹن ہم یہاں پر اورلی کریں گے. میں یہاں پر کھول لوں گا اسے اور آپ بتاتے جائیں گے مجھے آنسر. ٹھیک ہے؟ اور اس کا سیکنڈ ایگزام جو ہے وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. وہ آپ پرنٹ کروا کے اس کو سیکنڈ ایگزام کو لکھ کے اس کی فوٹو لے کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے تاکہ میں اس کو چیک کر سکوں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. آپ کسی دن فری ہوتے ہیں تو اس دن مجھے بتائیں کیونکہ سر 6 سے پہلے آنا ذرا مشکل ہوتا ہے. دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں مسئلہ اس سائڈ پہ بھی یہی چل رہا ہے کہ ہم 6 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں گھر میں اور پھر جب 6 بجتے ہیں تو پھر ہم سارے جو کام ہیں وہ ہمیں یاد آتے ہیں کہ اچھا یہاں بھی جانا ہے وہاں, تو اس وجہ سے نکل جاتے ہیں. تو یوں ہے کہ یا یہ ہے کہ مثلاً 10 ساڑھے 10 کے بعد آ سکتی ہوں صبح کے وقت یا رات کے وقت. رات کے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آ جاؤں گا رات کو. آ جاؤں گا.